Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگ کئی ہفتوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، میرا موضوع کئی ہفتوں سے یہی رہ رہا ہے کہ پہلے تو موت، پھر قبر، پھر آخرت۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک آخری آج پروگرام کر کے پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک کچھ الگ موضوع پر میری جو ہے بات ہوگی۔ تو یہ آخری میرا موضوع ہے جہنم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم بنائی۔ 7 جہنم بنائی، اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اللہ فرما رہے میں نے 7 جہنم بنائی، اور 7 جہنم میں سب سے پہلی جہنم اللہ نے بنائی، پھر دوسری اس سے خطرناک بنائی، تیسری اس سے ڈینجر بنائی، چوتھی اس سے زیادہ خطرناک، پانچویں اس سے زیادہ خطرناک، چھٹی ان 5 سے زیادہ خطرناک، اور 7ویں جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ سب سے زیادہ خطرناک بنائی۔ آج ہم کو ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز جو ہے ہم کی معلومات ہم رکھتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے۔ تو ہم کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 جہنم بنائی ہیں ان جہنم کے نام کیا ہیں۔ تو اس جہنم کے نام کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ پہلی جہنم کا نام ہے جہیم۔ پہلی جہنم کا نام ہے جہیم۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جہنم بنائی جس کا نام اللہ نے سقر رکھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ پہلی جہنم اللہ نے جہیم بنائی، دوسری جہنم اللہ نے سقر بنایا، اور تیسری جہنم اللہ نے بنائی ہے اس کا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے لظا۔ میری گزارش ہے ماں بہنوں سے، خاص طور پر آپ سب سے میری گزارش ہے غور سے سنیں تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو تیسری جہنم اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کا نام اللہ نے رکھا لظا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ تو 3 جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور چوتھی جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے حطمہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اور 5ویں جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کا نام رکھا حاویہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ آپ کو میں پھر سے یاد دلا دوں، پہلی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا جہیم، دوسری جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا سقر، تیسری جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا اللہ نے لظا، چوتھی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا اللہ نے حطمہ، اور 5ویں جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے حاویہ، اور چھٹی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا نام رکھا اللہ نے سعیر۔ اسی کو قرآن میں فرما رہے ہیں فریق فی الجنہ
وفریق فی السعیر. تو یہ 6 جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم بنائی ہیں، اور 7 جہنموں میں سب سے خطرناک، سب سے ڈینجر، سب سے زیادہ تکلیف دینے والی جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ 7ویں جہنم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا سب سے خطرناک سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، سب سے خطرناک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے خطرناک مطلب جتنی جہنم اللہ نے 7 سے پہلے بنائی ان سب سے بہت زیادہ خطرناک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس جہنم کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں جہنم کا نام رکھا ویلن. کیا نام رکھا؟ ویلن. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویلن. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 7 جہنم بنائے اور 7ویں جہنم سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بہت رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ اس میں جائے گا کون، اس میں کون جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں ابو جہل جائے گا، اس میں فرعون جائے گا، اس میں قارون جائے گا، اس میں حامان جائے گا، اور اس میں جو نبی کے دشمن ہیں، جو نبی کو ستایا کرتے تھے وہ جائیں گے. اور اس کے بعد چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں تو آپ بہت روئیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو رو ہی رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے اور کون جانے والا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں آپ کی امت کے وہ بے نمازی جائیں گے جو زندگی میں، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. وہ بے نمازی اس 7ویں جہنم میں جائیں گے. اللہ ان بے نمازیوں کو 7ویں جہنم میں ڈالے گا، اور وہ جہنم کا عالم یہ ہوگا، اگر وہ جو جہنم کو جو کپڑا دیا جائے گا، اگر اس کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ و خاک ہو جائے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جو جہنم میں جو جہنمیوں کو پانی دیا جاتا ہے پینے کے لیے، اگر وہ پانی کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی اس جہنم میں جائیں گے، اس جہنم میں فرعون کے ساتھ جائیں گے، اس جہنم میں حامان کے ساتھ جائیں گے، اس جہنم میں ابو جہل کے ساتھ جائیں گے، اس جہنم میں شداد کے ساتھ جائیں گے، اور اس جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ جائیں گے جو نبی کی نافرمانی کرتے تھے، نبی کو ستایا کرتے تھے، نبی کے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. وہ لوگ، وہ بے نمازی ان کے ساتھ اس جہنم میں جائیں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنی بڑی چیز اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کو بتائی، اور نبی نے ہم کو بتایا. آج بھی ہے، قرآن کھولیے، میں جو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہے، جو نام میں نے آپ کو گنائے ہیں، جحیم، سقر، حطمہ، حاویہ، لظا اور یہ جہنم ویلن، تو وہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. وہ ساری چیزوں کا میں نے حوالہ آپ کو قرآن کے ذریعے دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ غور کریں، فکر کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر سی ہے. کب کس کا نمبر آ جائے کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اوروں کے لیے جیے، ہم ساری زندگی اوروں کو خوش کرنے میں لگا دیے، لیکن افسوس ہم اپنے رب کو نہیں خوش کر سکے، ہم اپنی نبی کی سنت پر نہیں چل سکے، ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر سکے.
ہماری عمر 60 سال گزر گئی، 70 سال گزر گئی، لیکن ہم محمدی نہیں بن سکے، ہم اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکے، تو کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو ابھی قرآن کے ذریعے بتائی ہے، قرآن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، قرآن ہم سب کے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے، صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ یہ ہے قرآن، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی یہ جہنم بنائی ہے، 7 جہنم، 7 حصے اس کے، 7 جہنم، 7ویں جہنم جو بنائی ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صاف الفاظوں میں بتا دیے کہ 7ویں جہنم میں آپ کے امت کے وہ لوگ جائیں گے جو بے نمازی تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ 7ویں جہنم میں ابو جہل کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ اور ان ظالموں کے ساتھ جائیں گے جو نبی کے گستاخ تھے، نبی کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کو آپس میں میل جول کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے دل میں ہماری محبت عطا فرمائے، نفرتوں کو ختم کریے میرے بھائی، نفرتوں سے کچھ ہونے والا نہیں، اپنے دلوں میں محبت پیدا کریے، معاف کرنے والا بنیے، آپ آج معاف کریں گے کسی کو، آج معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آج آپ کسی پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، آج آپ کسی کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو نیک بننے کی کوشش کیجئے، آپ میرے حق میں بھی دعا کریے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جنت الفردوس کے ہم سب کے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.